بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قافلہ شہداء میں آج ہم ایک اور منزل پر آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو شہداء کی فیملیوں سے ملواتا ہوں اور اپنے ان ہیرو کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنا جوان سال لہو پیش کیا تاکہ ہمارے امن و سکون کے لیے ہم سکون سے اپنے گھروں میں رہیں۔ تو ناظرین، جہاں پاک فوج اپنی ملک کی سلامیت کے لیے اپنا قربانیاں دے رہی ہے، وہاں پاک فوج انٹرنیشنل امن کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور اپنا پاک فوج اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے۔ تو آج کے جو ہمارے ہیرو ہیں وہ کرنل محمد آصف علی اوان صاحب ہیں۔ تو یہ چند دن پہلے کانگو ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ان کے والد محترم ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کرنل آصف صاحب کی جو بچپن سے لے کر ان کا جو تعلیم تک کا سفر تھا وہ کس طرح کا آپ نے بچہ دیکھا، اور پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں، اور آصف کو کس طرح کا آپ نے بچہ دیکھا، بچپن کس طرح گزارا آپ کے ساتھ انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آصف علی اوان کا تعلق ہے، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑا ایک بیٹا ہے الطاف اوان ہے، وہ SDO ہے، تو اس سے تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ اس سے چھوٹی ایک بہن ہے، اس سے چھوٹا یہ آصف تھا۔ یہ اس کی موسٹلی ایج جو ہے یہ 39.5 سال ہوئی تھی۔ تو آصف جو ہے وہ بچپن ہی سے بڑا ذہین اور بڑا کمپیٹنٹ بیٹا تھا۔ تو اس نے ابتدائی تعلیم تو پہلے گاؤں میں حاصل کی، اس کے بعد ادھر ہمارے مظفر آباد سٹی میں ادھر وہ 6ٹھی جماعت میں یہاں آ گیا۔ پھر یہاں سرکاری اسکولوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر یہاں سے اس نے میٹرک میں بورڈ میں پوزیشن ہولڈر تھا، وہ اس کی تیسری پوزیشن تھی بورڈ میں، تو اسے گولڈ میڈل بھی ملا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو چونکہ آرمی کا شوق تھا، اسی بنا پر میں نے برنال کالج میں اس کو داخل کیا FSC میں فرسٹ ایئر۔ تو وہاں سے اس نے اچھے مارکس سے وہ امتحان پاس کیا اور خود بخود ہی وہاں وہ چلا گیا کمیشن کے لیے اپلائی کیا اس نے۔ تو اس نے پہلے ہی چانس میں ISSB کا امتحان کلیئر کر لیا اور وہ سلیکٹ ہو گیا 1999 میں PMA میں چلا گیا۔ وہ 104 PMA لانگ کورس تھا اس کا۔ تو وہاں سے فارغ ہوا، تو پھر اس کا جو انجینئر کور میں وہ اس کو بھیجا گیا۔ تو وہاں وہ انجینئر کور میں 1.5 سال رہا، لیکن اس کا فلائنگ کا شوق تھا، تو اس کو ایویشن جوائن کرنا چاہتا تھا، تو اس نے وہاں اپلائی کیا۔ وہاں ایویشن کے لیے باضابطہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، فزیکل ٹیسٹ اور دیگر بہت سارے وہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کیا ادھر اس کی سلیکشن ہوگی۔ تو میں سچی بات ہے تو میں اس کو ایویشن میں بھیجنے کے لیے اس وقت رضامند نہیں تھا، لیکن اس وقت کے CO صاحب تھے، وہ آج کل لیفٹیننٹ جنرل معظم، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس بیٹے کو بھیج دیں، اس کا شوق بھی ہے، یہ ٹھیک ہے ادھر سے۔ تو میں نے اسے الاؤ کر دیا تو وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد تو پھر وہ مختلف وہ مراحل سے گزرا، ٹریننگ کی اس نے، اسے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ اس نے کورس کیا نائٹ فلائنگ کا، تو یہ جو نائٹ فلائنگ جو ہیلی کاپٹر کی ہوتی ہے اس کا کورس کیا اس نے۔ پھر وہ پھر اس مشن کا UN مشن پہ ایک بار وہ پہلے بھی 2016 میں رہ کر آیا ہے۔ سیکنڈ ٹائم اس کی پھر نامینیشن ہوئی تھی۔ وہ نامینیشن وہاں اسی پر ہوتی ہے، وہاں تو کوئی آرمی میں تو ہر چیز میرٹ پر ہے، میرٹ پر ہی اس کی وہاں پھر دوبارہ انہوں نے، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک بار UN مشن کر کے آئے تو دوسری دفعہ نہیں بھیجتے، کسی کو ایک بار بھی چانس نہیں ملتا، اس کو دوسری بار وہ۔ تو 22 فروری کو یہ 2022 کو میں نے اس سے الوداع کیا۔ میں خود ایئرپورٹ پر گیا تو وہاں سے وہ گیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت لکھی ہوئی تھی وہاں۔ ایسا ہی ایک اس کو دوبارہ وہ گیا وہاں، ظاہر ہے موت کا ایک ٹائم جگہ مقرر ہوتی ہے۔ تو 29 مارچ کو وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بلٹ لگنے سے
ٹارگٹ ہوا ہے تو بس وہ اس کے یہ حادثہ پیش آیا تو اس کی شہادت نصیب ہوئی ہے اس کو۔ سر ان کا اخلاق کیسا تھا اہل علاقہ کے لیے، محلے بداروں کے لیے، گھر میں کس طرح کے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے وہ؟ تو بڑا معصوم اور بڑا انتہائی مطلب ملنسار طبیعت کا تھا اور اسمائلنگ فیس تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی اچھی وہ مطلب اس کو مقام دیا تھا، اتنی اچھی اس کی شکل صورت بھی تھی، تو وہ ہر لحاظ سے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، جو اپنے اس کے عزیز و اقارب جو بھی حلقہ احباب تھا وہ سب کے ساتھ وہ بہت زیادہ وہ اتنی مصروفیات کے باوجود وہ ہر ایک سے رابطہ کرتا تھا، ہر جان جاتا تھا، مطلب چھوٹا کوئی ہو بڑا ہو سب سے وہ رابطے میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے صفات کا مالک کیا تھا، تو اسی طرح وہ اس کی شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا اس کو۔ سر کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ ان کے؟ اس کے میرے آصف کے 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اس کا۔ بڑی بیٹی ہے 11 سال کی، اس سے چھوٹی 10 سال کی ہے، چھوٹی جو ہے 5 سال کی ہے، بس 3۔ کتنا عرصہ سروس کر چکے تھے جب اللہ نے ان کو یہ مقام؟ اس کی سروس 22 سال ہو گئی تھی، 22 سال باضابطہ اس کی سروس ہو گئی تھی۔ 2018 میں وہ کرنل پروموٹ ہوا تھا، اب 2024 میں اس کو بریگیڈیئر کا وہ پروموٹ ہونا تھا، اس طرح جو تو پروموشن ہونی تھی۔ تو یہ سروس انہوں نے کہاں پہ اپنے فرائض سارا انجام دی؟ 2 دفعہ کانگو میں، اس کے علاوہ نہیں اس نے پہلے تو فرسٹ ٹائم وہ ادھر گیا کوئٹہ میں، بلوچستان میں رہا، جی، اس کے بعد وہ تربیلا رہا، زیادہ عرصہ اس کا وزیرستان میں، یہ مہران شاہ وغیرہ میں، وہ جو مطلب دہشت گردی ٹیررسٹ، اس میں اس نے 2.5-3 سال ادھر جاتا رہا ہے وہ۔ تو پھر وہ تربیلا میں اس نے کمان بھی کیا، تو پھر ایز اے سی او وہ ملتان 2 سال وہاں رہا ہے، پنڈی میں بھی رہا ہے۔ تو وہ پیمو ہیلی کاپٹر اور MI-17 ہیلی کاپٹر کا انسٹرکٹر تھا، نائٹ فلائنگ کا بھی انسٹرکٹر تھا۔ اس کو ایک تو یہ بڑا ہی تھا کہ اس کو نائٹ فلائنگ کے یہاں یہ پیما ہیلی کاپٹر کو نائٹ فلائنگ پر انہوں نے اس کو چلایا ہے، کنورٹ کیا ہے نائٹ فلائنگ کے لیے۔ تو ماشاءاللہ اس کا وہ DG ایویشن ہے سید نجیب، میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا کمپیٹنٹ آفیسر تھا، اور اس کو اسی لیے ہماری یہ مجبوری تھی کہ وہ نائٹ فلائنگ کا انسٹرکٹر بھی تھا، تو امریکہ سے اس نے کورس کیا تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے جہاں بھی اس نے کام کیا ہے، ابھی اس نے کبھی اپنے پروفیشن کے متعلق ہمیں نہیں بتاتا تھا، وہ بالکل وہ سولجر مائنڈ تھا۔ تو اب ہم جس طرح اس کے سینئر افسران ملتے ہیں تو وہ ان سے باتیں سنتے ہیں ہم، تو وہ اس کے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں۔ فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی جہاں وہ کانگو؟ میری تو اس کے ساتھ ڈیلی ہوتی تھی، واٹس ایپ پر بات ہوتی تھی۔ تو کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں اپنے ہیرو کی، کچھ یادیں جو؟ یادیں تو بے شمار ہیں جی، کتنے وہ یادیں شیئر کریں گے کیا نہیں، وہ تو اپنے بس میں نہیں ہیں، تو اس کی کون سی بات ہے جو ہم بول سکتے ہیں۔ تو البتہ یہ ہے کہ مجھے اب پتہ چلا وہ مطلب گیا تھا عمرے کے لیے، وہ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھا، تو وہ ادھر مکہ شریف میں تھا، وہاں وہ کہتا ہے جی تو آصف صاحب نے ہم دعا کرائی حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، یہ میرے لیے دعا کرو۔ تو اس کا جو اپنا جو آسن ہے بالکل وہ جس طرح کے سولجر، بالکل سولجر مائنڈڈ، اس کو مطلب کبھی وہ اپنے پروفیشن سے ہٹ کر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا۔ تو باقی اس کا تو باتیں تو کیا، اس کا تو ہم کیا کہیں ہیں، وہ اتنا تابعدار مطلب والدین کا، میرا اپنی امی کا، تو اس سے بڑھ کر اتنی مصروفیات کے باوجود وہ ہمیں ٹائم دیتا تھا، بہت کیئرنگ تھا وہ۔ تو جس طرح وہ اپنے جا میں تھا اس طرح وہ اپنے باقی قرابتداری میں بھی تھا۔ تو اطلاع آپ نے وصول کی یا والدہ کے فون پر کس طرح آپ کو اطلاع ملی؟ اطلاع اس کی جو ہے نا وہ
مجھے ڈائریکٹ جی ایچ کیو سے فون آیا تو میرے بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، باقی یہ میرے اور رشتہ دار ہیں، ان کو ادھر ادھر سے کہیں آرمی والوں نے کنٹیکٹ کیا اور اس طرح وہ پوچھ رہے تھے کہ جی اس طرح آصف صاحب کی بات ہوئی ہے، آپ سے نہیں ہوئی ہے. بعد میں انہوں نے کہا جی کس طرح سنا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے.